سورہ نمل آیت 18 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب آتا وہ آئے اعلیٰ پر وادی النمل چونٹیوں کے میدان میں قالت کہا نملۃ ایک چونٹی نے یا ایھا النمل اے چونٹیو ادخلوا تم داخل ہو جاؤ مساکنکم اپنے گھروں میں بلوں میں لا یحطمنکم نہ روند ڈالے تمہیں سلیمان و جنودہ اور اس کا لشکر وہم اور وہ لا یشعرون نہ جانتے ہوئے شعور نہ رکھتے ہوئے چونٹیوں میں سے ایک چونٹی نے کہی انسان ایک تو اکیلا ہو تو ظاہر کوئی ہلکی سی آہٹ سن لیتا ہے اور جتنا بڑے سے بڑا خاموش اور احتیاط کرنے والا انسان ہو وہ چونٹی کی آواز کبھی سن سکتا ہے. پہلے تو یہ سن یہ تو اللہ کا کرم تھا. اگر بہت سارے آپ ہیلپنگ ٹولز لگا لیں جو اس آواز کو انہینس کریں، اس آواز کو بڑا کر کے آپ کو سنا دیں، کسی کو بھی سنا دیں، تو چونٹی کی آواز آئے گی جیسی بھی ہوگی، لیکن اس کی آواز کو سمجھنا ممکن نہیں ہے. اب جس ذات نے ان کی اس سماعت کو ایسا کیا تو اس ذات نے پھر اس کی سمجھ بھی دی اس کو. اب یہاں ایک بات غور طلب ہے، اگر آپ غور کریں تو، کہ اللہ کا جس پر کرم ہوتا ہے تو وہ اللہ اس کو چونٹیوں تک کی آواز کی بھی سمجھ دیتے ہیں. اور ہم کیسے اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کی کلام کو، اللہ کی بات کو نہیں سمجھتے. ہم اللہ کے کلام کو سمجھتے ہیں کیا؟ وہ یہ سمجھے کہ وہ چونٹی کیا کہہ رہی ہے. اچھا، پھر اس سمجھنے پر ان کا رسپانس کیا آتا ہے، ان کی طرف سے اس کا اظہار ہوا. اس سننے پھر سمجھنے کا اظہار کیا. اب اس بے خبری میں اگر وہ اس کا لشکر ان چونٹیوں کو روند دیتا تو کیا یہ بہتر عمل تھا؟ آپ کہیں سے گزر رہے ہیں، وہ آپ کے یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کوئی چیز آپ پر حملہ آور ہو اور آپ اس کے ڈیفنس میں آپ کوئی قدم اٹھائیں، یا وہ چیز آپ کی کسی بھی چیز کو نقصان دے رہی ہے، پھر آپ اس کی تحفظ کے لیے اس کے خلاف جائیں. وہ تو ایک سفر میں تھے، سفر میں ایسی جگہ سے گزرے جہاں پر چونٹیوں کا بل تھا، ان کا گھر تھا. اب یہاں دیکھیں کہ ان کے آنے سے یہ نہیں کہ وہ لشکر وہاں بالکل پہنچ گیا اور پھر وہ خبر دے رہی ہے. خبر تو تھوڑی دیر پہلے میں دی گئی ہوگی نا، کہ آپ اپنے بلوں میں گھس جاؤ، اپنے آپ کو محفوظ کر لو. اب یہاں پہ دیکھیں اللہ کی مخلوق کو اس کے لیول کی اس کو علم اور آگہی اللہ دیتے ہیں، وہ اپنے تحفظ کے لیے کوشش تاکہ کر لیں. ایسے کالونیاں ہوتی ہیں، ان کے ہاں بھی ایک سسٹم ہوتا ہے اور اس سسٹم کو وہ فالو کرتے ہیں، وہ اس سسٹم کے خلاف نہیں جاتے. جو اللہ کی ذات نے ان کو ودیت کیا ہے، دیا ہے نظام، اس نظام کے تحت رہتے ہیں. یہ اللہ کی مخلوق، یہ چرند پرند حشرات، خبر ہوئی کیسے ہوئی؟ اس کے بھی اپنے حواس تھے، ان حواس کے ذریعے اس نے ادراک کیا، پھر اس ادراک کی اس نے خبر دی. اب دیکھیں اس خیر خواہی، وہ اپنے اس کمیونٹی میں خیر خواہی کا وہ کیسا اس کا اظہار کر رہی ہے. وہ ایک چونٹی جس کو خبر ہوئی وہ باقیوں تک خبر پہنچا رہی ہے. ورنہ
ہم جیسی خود غرض مجھ جیسی ہوتی، وہ کہتی آتے آؤ ہم تو جا رہے ہیں، میں بتانے کی ضرورت کیا ہے، چلو میری جو دشمن ہے جن سے میرا بیر چل رہا ہے وہ اس کے رگڑے جائیں تو جان چھوٹے ان سے میری۔ تو بہت سارے سبق ہیں، آپ کسی بھی آیت میں کہی گئی اللہ کی باتوں سے اتنے پہلو سے اس سے نصیحت حاصل کر سکتے ہو کہ آپ ان کو لکھنا چاہو تو لکھ نہیں سکتے۔ ہمارا علم محدود ہے، ہماری سوچ محدود ہے، اسی لیے ہم وہاں تک پہنچ نہیں پاتے۔ لیکن جو طلب رکھتے ہیں، جو اس طرف جاتے ہیں، کیوں کہا اللہ نے تدبر تفکر کرو؟ بات کہی سن لی، بات ختم نہیں نا، میری آپ کی بات نہیں ہے، یہ اس علیم اور حکیم ذات کا کلام ہے۔ یہاں ایک بات سے کئی باتیں جڑی ہوئی ہیں، ایک نصیحت سے کئی نصیحتیں جڑی ہوئی ہیں۔ تو اسی لیے تو فرمایا کہ تدبر کرو، تفکر کرو، سوچو سمجھو، پھر اس کو اپنے اوپر اپلائی کرو۔ بہت ساری باتیں جب آپ اپنے اوپر اپلائی کریں گے پھر آپ کو سمجھ آئیں گی۔